نہیں۔ جب چاہو رب سے مانگو رب سنتا ہے، جب چاہو خدا سے مانگو وہ عطا کرتا ہے، لیکن انسان ہے سراپا نیاز، وہ ہے رب بے نیاز۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہیں گنہگار اور خطاکار، ہم جب بھی اللہ کی دربار میں جاتے ہیں تو کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا، کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے کبھی خطا نہ کی ہو۔ اور صرف ہم نہیں، کتاب اہل سنت کی نام مروج الذہب ہے، ملتا رسول خدا اپنی دربار میں بیٹھے تھے، نبی کے پاس جو بھی آتا تھا وہ بیمار تھا یا پریشان تھا یا بے اولاد تھا یا قرضدار تھا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریے۔ پر میں نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ ملتا ہے دربار میں جس طرح آج بھی مبغض ملیں گے اور محب ملیں گے، اس زمانے میں بھی کچھ مبغض اور محب تھے۔ دو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے، مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ ارے ہم سامنے بیٹھے ہوئے علی گھر میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دیکھ کر ہمارا نام نہیں لیتے، کبھی ہمارا نام بھی لیا کریں۔ کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑا سا انصاف تو کریے، کبھی کبھی ہمارا نام بھی لے کر دعا کریے۔ یہ کہنے ہی والا تھا، ساتھی نے کہا صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر کا؟ دیکھو دنیا آتی ہے نبی علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو مصطفیٰ مجبوری میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ عجیب اتفاق یہ تھا کہ ایک دن مولا علی نبی کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا کریے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کوہنیاں مارنے لگے، اب دیکھنا یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا۔ بس مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے اور بڑے عجیب انداز میں دعا کی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پہ۔ اللہم ارحم علی علی۔ مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا؟ کون ہے مشکل کشا؟ ڈیفینس ہونا چاہیے۔ سلطنہ کو دیکھ کے مستر مصطفیٰ سمجھا گئے بھائیوں یار میں ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ اب جو بغض و نفاق تھا وہ زباں پہ نکل آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رسالت کے چہرے پہ آثار جلال نمایاں ہوئے، کہنے لگے آئے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ آپ کا دشمن لیکن ہوشیار ہے، وہ کہے گا بھائی میں نے پڑھی آیت، تو نے مجھے کہانی سنا دی۔ ہاں آیت کے مقابلے میں آیت لا۔ ہم نے کہا قرآن اگر پڑھو تو تجھے فضیلت علی بھی نظر آئے۔ قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ ذکر ہے جناب آدم کا، جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، ترک اولا کیا، اتنے شرمندہ ہیں آدم کہ سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ
کہ اے خدا میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، آدم اتنا رو رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کہ جبرائیل کیسے معافی مانگوں، میں نے رب کی دربار میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ کہ جبرائیل جناب آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تیری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مانگ۔ بِكَلِمَاتٍ، تفسیر کبیر کے لکھنے والے سے پوچھا گیا، جب رسول خدا سے کہا گیا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ آواز آئی ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا، وہ میری بیٹی فاطمہ تھی، وہ فاطمہ کے بابا تھے، وہ فاطمہ کے بچے تھے، وہ فاطمہ کے شوہر ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میں ہوں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا داماد ہے؟ کہ نہیں وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کے بابا ہے۔ یا رسول اللہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بنا دی جائیں گی، داماد بھی بنا دیے جائیں گے، بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ اب ایک جملہ ہدیت کرتا ہوا چلوں، جملہ ہدیہ کرتا ہوا چلوں۔ اے مسلمان یہ بتا آدم کون ہے؟ آدم ہے ابو البشر۔ شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے۔ کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم میرا باپ نہیں ہے، ہم سب اولاد آدم ہے۔ تو یہ بتا جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو سنت انبیاء یہ تھی کہ اے مومن جب دعا کرو تو خدا کو عظیم ہستی